تکبر کی مذمت اور عاجزی اور انکساری کی فضیلت۔ چنانچہ اس سلسلہ میں میں نے اللہ پاک کی پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید، منبع نور و ہدایت، لا ریب کتاب کی 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت آپ کی پیش گزار کرنے ہیں۔ یہ پورا اس سورت کا رکن حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں، یہ وصیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایک وصیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ فرماتا ہے، بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے بدروئی نہ کرو، لوگوں سے چہرہ نہ بولو، کوئی بات کرے تو اس کی خندہ پیشانی سے بات سنو، تحمل اور پردباری سے اگلے کی بات کو سنو سمجھو۔ جو بندہ بات پوچھتا ہے تو اس کو اس کا جواب دو، بلکہ کوئی بات کرے یہ نہیں کہ تم ماتھے پر بل ڈال کر بات کا جواب دو۔ فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش روئی کے ساتھ اگلے سے پیش آؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا، کیونکہ اگر کوئی بندہ اکڑ کر چلے گا بھی تو زمین کا کیا بگاڑ لے گا۔ ایک دوسرے مقام پر 15ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، کچھ نہیں کر سکتے تو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا نہ تو تم زمین کا سینہ چیر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ حد میں رہو، عاجزی میں رہو، انکساری میں رہو۔ ہر بندہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے ہے، مٹی میں اللہ پاک نے فطرتی طور پر عاجزی رکھی۔ کتنا روندا جاتا ہے پاؤں کے نیچے، لیکن آج تک زمین کی کوئی مٹی کی شکایت نہیں۔ مٹی کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ انسان مٹی سے جب اس کی دینت میں فطرت میں ہی عاجزی ہے تو اس کو عاجز ہی رہنا چاہیے، متکبر نہیں بننا چاہیے، غرور میں اور گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اب بہت کچھ ہوں، بندہ کچھ بھی نہیں ہو۔ چلتے چلتے سانس رک جائے نہ آئے تو مجھے بتاؤ یہ ساری دنیا اس پر خرچ کر لے، جس نے سانس دیا ہے وہ روک دے، کوئی سانس چلانے والا ہے؟ اس لیے اس کو اپنی ایک حد میں رہنا چاہیے، کسی گھمنڈ میں یا عقل میں یا تکبر میں نہیں جانا چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ یہ کبریائی ہے، بڑائی ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما القیتہ فی النار۔ فرمایا یہ عظمت اور کبریائی بڑائی یہ میرا لباس ہے، اگر کوئی بندہ اس بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، یعنی کوئی بندہ خود کبریائی کا لباس پہنے گا، خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، کسی گھمنڈ میں یا غرور میں یا تکبر میں آئے گا، فرمایا پھر رب میں ہوں القیتہ فی النار، تو ایسے گھمنڈ کرنے والوں کو میں دوزخ میں ڈالوں۔
یہ تکبر کیا ہے؟ جس کی ممانعت ہے، اور امام ذہبی نے اس کو کبیرہ گناہوں میں لکھا ہے کہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے جسے منع کیا جا رہا ہے، جسے روکا جا رہا ہے؟ اور اللہ پاک متکبر سے پیار نہیں کرتا، گمان غرور کرنے والے سے اللہ پاک ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہہ رہے بیٹا کہ لوگوں سے خوش روئی سے پیش آنا ہے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، کیونکہ یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ آپے سے باہر ہونا ہے۔ فرمایا اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا، اس گناہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ پاک کسی تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ ایسے کو محبوب نہیں بناتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایسا گناہ ہے کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہی تھا۔ کس طرح؟ جب اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کا حکم تھا، اور حکم کے آگے گردن کو جھکا دینا، اسی کو عاجزی کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو ہی فرما برداری کہا جاتا ہے۔ سب فرما بردار ہیں، عاجز ہو گئے، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ حکم ربانی تھا۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار بھی کر دیا اور تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ اب تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کی تعریف خود رسول اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا تکبر یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کرے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ حق کا انکار کرے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اب ابلیس نے یہی کام کیا، اللہ فرما رہا ہے سجدہ کرو، ابا اس نے نہیں کیا، انکار کر دیا۔ کیوں کیا انکار؟ کہ آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم تر سمجھا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ اپنے سے کم تر کیسے سمجھا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہی تو تکبر ہے۔ کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، ان کو کم تر سمجھا، اپنے کو اعلیٰ اور ارفع سمجھا، یہ تکبر ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں، بڑا ہونا، بڑا تو اللہ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا تو بڑا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے، بنانے والا تجھے بھی میں ہوں، مجھے بھی میں ہوں، شان میں عطا فرمانے والا ہوں، جس کو مرضی عطا فرما دوں، تو اپنے آپ کو خود اپنے تعین ہی بڑا سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے پھر کیا اس کو سزا کیا دی؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا مردود ہے، تو نکل جا ہمارے دربار سے، اور قیامت تک تو لعنتی ہے، لعنت کا دور گلے ملا کر قیامت تک کے اس کو موجود کرا۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے نا، عاجزی اختیار کرتا ہے، سرکار نے فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، بندہ اپنے آپ خود بڑا نہیں ہو سکتا،
فرمایا جو بندہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے، اور جو بندہ اگلے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ہی نیچے گراتا ہے، اتنا ہی اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا لا يدخل الجنة احد من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، فرمایا وہ بندہ ہرگز جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے۔ تکبر کی اگر آپ تعریف سمجھ گئے ہیں، اس کا معنی سمجھ گئے ہیں، تو پھر یہ ساری حدیث پاک آپ کو سمجھ آ جائے۔ تکبر کیا تھا کہ بندہ حق بات کا انکار کرے، اللہ کی نافرمانی بھی کرے، اور دوسرا لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ اور یہ بیماری ابھی کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی آ گئی نا، تو سرکار فرماتی ہے ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن کی ان کی حالت کیا ہوگی؟ جس متکبرین کی، جو تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں، اور جناب بڑے اپنی دولت کے گھمنڈ میں ہیں یا اپنے عہدے کے گھمنڈ میں ہے۔ آج تو بندہ اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے غریب مسکین پر ظلم کر لے گا، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا حالت، ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا، یہ اس طرح قیامت کے دن اللہ پاک ان کو بکھیر دے گا جیسے زمین پر یہ ریت کے ذرات، ایسے یہ بکھرے ہوئے ہوں گے، اور لوگ ان کے اوپر سے چلیں گے، اور اللہ پاک وہاں ان کو ذلیل فرمائے گا، ان کی تذلیل کرے گا، اور وہاں ان کو ذلت اٹھانا پڑے گی۔ آپ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ، جس نے دین الہی بنایا تھا، بڑا متکبر شخص تھا۔ کسی کی وہ بات سننے کے لیے تیار، اس نے جناب وہ سب کچھ مکسچر بنا کے نا، ہندوازم کو، اسلام کو اکٹھا کر کے جناب اس نے دین الہی کے نام سے ایک اپنے دین بنایا ہوا، اور سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کو۔ بہت مغرور شخص، تکبر سے جس کا جناب دماغ بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک وقت آیا اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ پتہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی مقابلہ کیا، اس کے بیٹے کا بھی مقابلہ کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی کی اولاد میں سے جہانگیر بھی اس کا مرید ہو رہا، آپ کے مرید ہو رہے، اور اس کا بیٹا پوتا اورنگزیب عالمگیر پھر ایسا مرید ہوا کہ یہ جو فتاوی عالمگیری ہے اس میں یہ لکھوایا تھا علماء سے، وہ بادشاہی مسجد بن کتنا کچھ بنا۔ بہرحال بات جو میں نے عرض کرنی وہ یہ، اکبر بادشاہ بڑا متکبر آدمی تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عند اللہ بڑا مقام ہے۔ آپ نے ایک دن مراقبہ کیا، مراقبے میں آپ نے دوزخ کے جو دباب ہیں، چوکیدار ہیں، حضرت مالک، ان سے فرمایا مراقبے میں، یہ صوفیاء کا ایک اپنا ان کی لائن ہے، ہو سکتا ہے ہر بندہ اس بات کے ساتھ اتفاق نہ کرے، لیکن ایک صوفی کی بات کر رہا ہے، ان کی نظر بڑی بڑی دور ہوتی ہے، یہ بڑی دور دور تک پہنچ گئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے میں حضرت مالک سے یہ سوال کیا کہ اکبر بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا متکبر شخص تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو حال ہو رہا ہے دوزخ میں، اس کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کس حال میں ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت مالک نا دوزخ سے ایک صندوق لے کر آیا، صندوق سامنے رکھا، اس کو کھولا، اس میں سے ایک چھوٹا سا چوہا نکلا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا ہے کہ مجھے اکبر بادشاہ کی حالت دکھاؤ، اور تو یہ صندوق لے کر آ گیا ہے اور اس میں سے چوہا نکل رہا ہے۔ تو حضرت مالک کہنے لگے کہ حضرت یہی تو اکبر بادشاہ ہے، اس کا یہ حال اللہ پاک نے کر کے اس کی تکبر کی۔ یہ شیطان ابلیس، اس کا نام عزازیل، ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس کو تمام برباد کس نے کیا ہے؟ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر میں ہی عزازیل کو
ذلیل اور رسوا کیا ہے، تکبر کی وجہ سے ہی یہ ملعون اور لعنتی ہے۔ اور یہ ایسی بیماری، ایسا گناہ ہے، سرکار نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک نہ تو ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور فرمایا نہ ہی اللہ پاک ان سے کلام کرے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ان کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ وہ کون ہے 3 قسم کے لوگ؟ فرمایا المسبل، فرمایا جو تکبر کرتا ہے اور تکبر کر کے اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا ہے، اس کی چادر ٹخنوں سے بھی نیچے زمین پر گھسیٹ رہا ہے تکبر کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بندہ ہے، اور فرمایا والمنان، دوسرا وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا اور اس کو دردناک عذاب دے گا۔ فرمایا منان، جو نیکی کر کے احسان جتاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی اور پھر اس کو احسان جتا کر اس کو تکلیف دی، پہلے کسی کو لباس دے دیا، بعد میں بندوں میں بیٹھ کر کہتا ہے میں اس کو کپڑے دے، روٹی کھلا دی ہے، بعد میں لوگوں میں بیٹھ کر رشتہ داروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں فلاں رشتہ دار کو میں نے کھانا کھلایا۔ منان، قیامت کے دن اللہ پاک ایسے بندے سے بات بھی نہیں کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فرمایا وہ تاجر، وہ دکاندار جو اپنا سودا جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، ایسے بندے کی طرف بھی قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اصل میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے تکبر۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی ایک بات اس لیے میں نے یہ عرض کر دی کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں اللہ پاک جن کے ساتھ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، صدارما عاجز کرے گا۔ صدارمت ان اللہ اوحا الیہ ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ اللہ پاک نے مجھے وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو، آجزی اختیار کرو۔ فرمایا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے پر، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر فخر نہ کرے، سارے باب آدم علیہ السلام کی اولاد سارے برابر ہیں، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اللہ کے ہاں تو وہی بندہ معزز اور محترم ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے، جو زیادہ متقی ہے، زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں تو اکرم معزز محترم نہیں بنتا ہے۔ نہ تو خاندان بندے کو اونچا لے کر جاتا ہے، نہ پیسہ اونچا لے کر جاتا ہے، نہ طاقت اونچا لے کر جاتی ہے۔ یہ تو بندہ جتنا خود اونچا بننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اتنا نیچے کرائے گا، اتنا اس کو نیچے کرائے گا۔ جتنا بندہ عاجز ہوگا اللہ پاک اس کو اتنا ہی اوپر کرے گا۔ میں کوئی بندہ کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت صوبان سے روایت ہے، فرمایا من مات وهو بری من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ۔ فرمایا جو بندہ فوت ہوا اس حال میں جس کے دل میں تکبر نہیں ہے اور وہ خائن بھی نہیں ہے، خیانت نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس پر قرضہ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ قرضہ لیتا ہے، قرض حسنہ، اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے واپس کر دیا۔ بعض بندے قرضہ ہی اس نیت سے لیتے ہیں کہ کون سا واپس کرنا، جتنا مرضی ہو۔ ایسے بندہ اس کا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی نیت ہی ایسی کہ دینا ہی نہیں ہے، محفوظ بندہ۔ تو جس کا دل فرمایا تکبر سے پاک ہو، خیانت سے پاک ہو اور قرضے سے پاک ہو، یعنی نیت ہے، قرضہ بے شک ہے لیکن نیت ہے کہ دوں گا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، فرمایا سے پاک ہو تو داخل الجنہ، ایسے بندے کو اللہ پاک جنت میں داخل کرے۔ اور یہاں تک حدیث پاک کے اندر تکبر کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا ایاکم والکبر، وہاں لوگوں تکبر سے بچو، فإن الکبر یکون فی الرجل وإن علیہ العباء،
فرمایا یہ بھی تکبر ہے کہ بندے نے کوئی نئی چادر لی ہوئی ہے نا تو اپنے اندر ہی اندر وہ جناب سوچ رہا ہے کہ میری چادر جیسی کسی کی چادر ہی نہیں، اور چادر لے کر وہ جناب چوڑا ہو رہا ہے، دوسرے لفظ میں کیوں کہہ دیا؟ فرمایا یہ بھی تکبر ہے، یعنی نیا لباس پہننا، نیا جوتا پہننا اور وقار کے ساتھ چلنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ممانعت کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے خود حضرت علی سے فرمایا ہے البسوا جدیدا عش حمیدا مت شہیدا، فرمایا علی نیا لباس پہنا کرو، اچھی زندگی گزارو، شہادت کی موت مرو، اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی نعمت ہے اس کو بندہ استعمال کر کے اکڑتا بھی ہے تو یہ جائز نہیں۔ اچھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا نا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اگر کوئی نیا لباس پہن لے، نیا جوتا پہن لے، اپنے آپ کو خوبصورت کرے، یہ بھی تکبر میں تو نہیں آ جاتا؟ سرکار نے فرمایا یہ تکبر میں نہیں ہے، نیا لباس پہن لینا، نیا جوتا پہن لینا، نہا دھو کر جناب بالکل تیل لگا کے چمکدار اپنے آپ کو کر لینا، یہ تکبر نہیں ہے۔ کیوں؟ سرکار میں ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آقا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پھر چادر کے بارے میں بھی کہا ہے، آپ نے میں تکبر اصل میں یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے، تکبر یہ ہے۔